انفو اینیمل ورلڈ۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ سائبیریا کے اینیملز ہیں جو یا تو اس میں فریز ہو چکے ہیں یا بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ کریو لوائن غارِ شیر بڑی بلی کی ایک معدوم ہونے والی ہی نسل ہے جو 1.9 ملین سے 60,000 سال پہلے پلائسٹوسن عہد کے دوران قریب سے وابستہ افریقی شیر سے ہٹ گئی تھی۔ کسی بھی جدید دور کے شیر سے 12% تک بڑا یہ آخری برفانی دور کے دوران شمالی امریکہ اور یورشیا میں ایک وسیع پیمانے پر شکاری تھا، اور یورسن عہد سے کچھ ہی عرصے قبل صرف 13,000 سال پہلے مر گیا تھا۔ تفصیل، سائز اور جسم ایک پینتھرا اسپیل، ایک ذیلی بالغ اونی میمتھ پر حملہ کرتا ہے۔ غار کا شیر انسانوں کے ساتھ رہتا تھا جس کا برفانی دور کی غار کی پینٹنگز میں شکاری کو دکھایا گیا تھا۔ یہ عام طور پر نر شیروں میں مکمل طور پر ایالوں کی کمی ہوتی ہے، زیادہ تر بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ غار کے شیروں نے افریقی شیر کے طور پر ایک ہی بنیادی جسم کی منصوبہ بندی کا اشتراک کیا، لیکن ایک طویل اور تنگ توتن جیسے معمولی اختلافات کی نمائش۔ پینتھرا اسپیلا اب تک کی سب سے بڑی بلیوں میں سے ایک تھی جو اب تک تیار ہوئی۔ غارِ ریچھ غاروں میں رہنے کی ان کی عادت کے لیے قابل ذکر ہے جو ان کی باقیات کو کثرت سے محفوظ کیا جاتا ہے۔ وہ دیر سے پلائسٹوسن غار کے ذخائر سے مشہور ہیں۔ پلائسٹوسن عہد تقریباً 2.6 ملین سے 11,700 سال پہلے تک جاری رہا، حالانکہ ان کا پتہ پلائیوسین کے آخری دور تک لگایا جا سکتا ہے۔ پلائیوسین عہد تقریباً 5.3 ملین سے 2.6 ملین سال تک پھیلا ہوا تھا۔ یورپی غار کے ذخائر میں 1 لاکھ سے زیادہ غارِ ریچھوں کی باقیات ملی ہیں۔ وولی میمتھ ہاتھی کی معدوم ہونے والی نسلیں جو یورپ، شمالی ایشیا اور شمالی امریکہ میں پلاسٹوسین اور پلوسین عہد تقریباً 2.6 ملین سال پہلے آج تک کے جراثیم کے ذخائر میں پائی جاتی ہیں۔ اونی میمتھ اپنے بڑے سائز، کھال اور مسلط دانتوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ پلاسٹوسین برفانی دور کے دوران پھیلتے پھولتے اونی میمتھ کا ان کا زیادہ تر مسکن کھو جانے کے بعد ختم ہو گئے، کیونکہ آخری برفانی دور کے بعد زمین کی آب و ہوا گرم ہو گئی تھی۔ پرجاتیوں کا نام اس کی کھال کے لمبے موٹے کوٹ کی ظاہری شکل کے لیے رکھا گیا تھا۔ دوستوں، اونی میمتھ کے کان چھوٹے تھے جس نے سطح کے رقبے کی ایک چھوٹی سی مقدار کو ظاہر کیا تھا، اور یہ ممکنہ طور پر شمالی نصف گرہ میں سرد موسم کے موافق تھا۔ چربی کا ایک ٹیلہ جو توانائی اور پانی کے ذخیرے کا کام کرتا تھا، پیٹھ پر گوبر کے طور پر موجود تھا۔ اونی گینڈے دو معدوم ہونے والی نسلوں میں یا تو پلائیوسین اور پلائسٹوسین عہد 5.3 ملین سے 11,700 سال پہلے کے جراثیم کے ذخائر میں پائی جاتی تھی جو یورپ اور شمالی افریقہ اور ایشیا میں ہیں۔ یہ غالباً ایک پرانی شکل سے تیار ہوا ہے۔ ڈسٹورینس شمال مشرقی ایشیا میں کہیں یورپی خطے میں داخل ہوا اور حالیہ برفانی دور کے اختتام پر معدوم ہو گیا۔ یہ جانور بہت بڑا تھا جس کے 2 بڑے سینگ کھوپڑی کے اگلے حصے کی طرف تھے اور اس کے پر بالوں کی موٹی کوٹ تھا۔ اونی گینڈے دوستو، یاکوتسک میں نارتھ ایسٹرن فیڈرل یونیورسٹی کے میم میوزیم کے سربراہ سیمون گریگر ریف نے کہا ہے کہ یہ دوسری بار ہے کہ برفانی دور کے کسی جانور میں مایا خون پایا گیا۔ 2018 میں گریگر ریف اور اس کے ساتھیوں نے 32,200 سال پرانے میمتھ کی لاش سے مایا خون نکالا ہے۔ یہ 10,000 سال میں اب تک کا سب سے پرانا خون بتایا گیا۔ گریگر ریف اور اس کے ساتھی ایک میمتھ اور دیگر پلیسٹوسین حیوانات کی کلوننگ کرنے پر تیار ہیں، اور وہ پہلے ہی اس بچڑے کی کلوننگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو لینا ہارس نامی ایک معدوم ہونے والی نسل کارکن ہے۔ یہ ایک طویل شاٹ ہے، اگرچہ گریگر ریف نے لائیو سائنس کی ایک ای میل میں لکھا ہے۔
स्टेप बाइसन या स्टेप वाइजनेट बाइसन की एक मादूम नस्ल है प्लास्टोसिन के आखिर में मगरबी यूरोप से लेकर शुमाली अमेरिका मशरक़ी बैरनेगिया तक ये वसी पैमाने पर तकसीम किया गया। ये तमाम शुमाली अमेरिका बाइसन का आबाई बाशमूल बिलआखिर जदीद अमेरिकी बाइसन की 3 ज़मानी ज़ेली नस्लें हैं। दोस्तों आज छोटी सी वीडियो बनाई थी मैंने, जहाँ तक मालूमात थी मैंने हासिल की थी मैंने वो आपको दे दी। अगर आपको भी कुछ मालूम है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।